السلام علیکم ناظرین، یوں تو پاکستان کی تاریخ حرافہ اور غلیظ گندی خواتین سے بھری ہوئی ہے، جنہوں نے بڑے بڑے کارنامے بھی انجام دیے۔ جب ہم 71 کی شکست کا رونا روتے ہیں، حمود الرحمن کمیشن رپورٹ ہمارے سامنے آتی ہے، تو ایک بڑا اہم کردار جنرل رانی کا آتا ہے۔ رانی ایک طوائف تھی، طوائف سے تو اب ریٹائر ہو چکی تھی، ڈھلتی عمر کی طوائف تھی، لیکن ابھی تک اس نے اپنے نین پرین قائم رکھے تھے۔ یہ وجہ ہے کہ جنرل یحییٰ ان کے اتنے عاشق تھے۔ اگر آپ حمود الرحمن کمیشن رپورٹ کا مطالعہ فرمائیں تو آپ کو اس میں یہ جنرل کا لقب اس کو رانی کو دیا گیا تھا۔ آپ کو اس میں یہ بہت واضح نظر آئے گا رانی کا جو کردار ہے مشرقی پاکستان کے دو لخت ہونے میں۔ پاکستان کے سیاسی ایوانوں میں، پاکستان کے جرائم کی تاریخ میں ہر جگہ آپ کو ایسی خواتین ملیں گی، جن میں سے ایک کا نام حریم شاہ ہے۔ نام تو اس کا کچھ اور ہے، لیکن اس نے اپنا یہ سمجھیے کہ بازاری نام حریم شاہ رکھا ہوا ہے۔ اس کو پہلے ٹک ٹاک گرل کہتے تھے۔ اس کی جو زیادہ اس کو بوسٹ ملا وہ تب ملا تھا جب یہ پاکستان کے فارن آفس میں ایک بڑی سینسٹیو کمرے میں ایک سیٹ پر براجمان ہو کر اپنے وہ تصویر کشی کروا رہی تھی، اور یہ سوال پیدا ہوا کہ کیا پاکستان کی سیکورٹی کمپرومائز ہو چکی ہے کہ اتنے سینسٹیو ایریا میں خاتون آئے۔ پھر اس خاتون کے آنے کے بعد بڑا میڈیا نے شور مچایا، اس کو بلا کے اس کے انٹرویو کیے اور للکارتے رہے سیکورٹی اداروں کی غیرت کو کہ کس طرح یہ کہ کوئی تو ایسا مائی کا لال ہوگا جو غصہ کھا کے تو اس خاتون سے یہ پوچھے گا کہ تم آخر کس طرح اتنی بڑی سیکورٹی بریک کر کے تو وہاں چلی گئی۔ لیکن اس خاتون نے تب ایک بات بڑی عجیب کہی تھی، مجھے تو وہ سمجھ بات میں آئی۔ اس نے کہا تھا کہ میرا کچھ جب وہ اینکر اس کو کہتے تھے نا کہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ سے کتنا بڑا جرم سرزد ہوا ہے، اس نے کہا کیا ہوا ہے مجھ سے؟ انہوں نے کہا کہ آپ کو ادارے گرفتار کر سکتے ہیں۔ اس نے کہا کون مجھے گرفتار کرے گا؟ کسی کی جرت ہے یہ کرے؟ جس طرح کہ ایک دفعہ زرداری صاحب نے کہا تھا کہ اس کی جرت ہے، اس کی یہ جو ہے نیب کا چیئرمین کہ میرے خلاف یہ کارروائی کرے، میں یہ کر دوں، میں وہ کر دوں۔ اور جس طرح انہوں نے کہا تھا کہ میں فوج کے جرنیلوں کو دھمکی دیتے میں آپ کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا، ان کی تو خیر یہ دونوں دھمکیاں جو ہیں وہ کام نہیں آ سکیں، لیکن لگتا ہے حریم شاہ کا ڈنڈا بڑا مضبوط ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا، جس طرح ابھی نا ایک اور پاکستان کی گانے والی خاتون تھی، تو اس کی ایک گندی ویڈیو منظر عام پہ آئی، جس کے بعد اس نے توبہ کی، اور وہ آج کل وہ بڑے اسلامی کوٹیشنز جو ہیں وہ شیئر کرتی ہے اس پہ جو بھی سوشل میڈیا پہ۔ لیکن یہ بڑی بہادر خاتون ہے یار، یہ شکل سے تو یہ 25-26 سال کی لڑکی لگتی ہے۔ ایک اس نے اور بھی نوچی اپنے ساتھ رکھی ہوئی ہے، وہ اس کے ساتھی ہے۔ یہ دونوں مل کے پاکستان کے گدھے، ریشہ ختمی، نالائق اور جنسی مریض سیاستدانوں کو شکار کرتی ہے۔ حال ہی میں اس خاتون کی ایک گفتگو پاکستان کے ریلوے منسٹر جناب شیخ رشید کے ساتھ منظر عام پر آئی۔ شیخ صاحب بڑے زمانہ ساز، بڑے کایا آدمی ہیں۔ وہ تو کہتے ہیں میں 10ویں جماعت سے سیاست کر رہا ہوں، میں جیل گیا تھا، تو یوں بڑے کارنامے سناتے ہیں۔
لیکن اس خاتون نے تو لگتا ہے کہ ان کو بھی گدھا بنا لیا. اس سے زیادہ دلچسپ ایک بڑے اگریسو قسم کے بڑے بہادر اور بڑے جناب وہ جو راجپوت قسم کے چوہان ہیں، ان کے ساتھ بھی ان کی ایک آڈیو جو منظر عام پہ آئی، جس میں وہ اس خاتون کو بہت نیک مشورے دے رہے ہیں کہ آپ کو بچنا چاہیے فلاں اینکر سے، آپ کو یہ کرنا چاہیے، آپ کو وہ کرنا چاہیے. اور وہ جو گفتگو ہے اسے تاثر یہ ملتا ہے جیسے یہ بہت ہی ان کے قریبی کوئی یاری دوستی والے تعلق، جیسے کوئی دوست نہیں کسی کو مشورہ دیتا کہ یار نہ تم ایسے نہ کرنا یار، اچھا تم کوئی مصیبت میں پھنسا اس کو کہتا ہے ادھر نہ جانا ادھر نہ جانا. تو اس کو ہدایت نامہ جاری کر رہے تھے کہ فلاں جو اینکر ہے اس سے یہ کرو، تو وہ جو فلاں اس سے یہ کو مبشر لقمان کا جو ہے وہ یہ آگے دوسرا بندہ ہے اس سے بھی بچنا ہے، اس کو نہ کہنا. اسی طرح کی نصیحتیں انہیں اور شکوے ان سے شیخ رشید صاحب نے فرمایا. اس نے کہا کہ شیخ صاحب آپ مجھ سے ناراض کیوں ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ اس لیے کہ تم ہر ایک کے ساتھ اپنی ویڈیو بناتی پھرتی ہیں. نہیں، اس نے کہا میرے ساتھ تو ٹھیک تھا، یہ تم آگے اللہ کے بندو یہ کسی ایک کی کب بن کے رہتی ہیں. شیخ صاحب آپ بھی جناب غچہ کھا گئے، آپ بھی پھسل گئے. ناظرین، یہ اس ملک کے مدبر سیاستدان ہیں. ابھی تو اس نے کہا ہے کہ جو کوئی میرے متعلق بات کرے گا نا میں اس کی ایک ویڈیو ریلیز کر دوں گی. اس نے یہ سمجھے بات برائے بات ہے کیا، اس نے پاکستان کے وزیر اعظم کو بھی دھمکی دے دی ہے. اچھا آپ کو ایک بات حیرانی کی میں بتاتا ہوں. میں نے کسی نے مجھے دوست نے ایک کلپ بھیجا، جس طرح وہ یہاں ہماری وزارت خارجہ میں گھوم رہی تھی اسی طرح وہ دبئی کے پیلس میں بھی اسی طرح گھوم رہی تھی. اللہ اکبر، کیسی کیسی نابغہ روزگار ہستیاں اللہ نے اس ملک کو دی، جنہوں نے اپنی منفی صلاحیتوں کا تو خوب استعمال کیا، اپنی مثبت صلاحیت کوئی بھی سامنے نہ لا سکی. ناظرین، یہ ہمارے وزراء کا کردار ہے، یہ ہمارے بڑے لوگوں کا کردار ہے. ہمارے حکمرانوں کے کامیابیوں کامرانیوں میں پاکستان کو کیا دیا آپ کے سامنے ہے. ان کی ذہانت سے بیرون پاکستان ہمارا کیا مقام بنا وہ بھی آپ کے سامنے ہے. لیکن کوئی بھی پاکستان یعنی میاں نواز شریف، میاں شہباز شریف، زرداری صاحب، عمران خان اور درجنوں ان کے جو چمچے کرچھیں آگے جو ان کے وزراء و سفراء، ان میں خواتین و حضرات دونوں شامل ہیں، ان کے جنسی سکینڈل آپ کو ایسے ملیں گے خدا کی پناہ. آپ مجھے یہ بات بتائیں کہ اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں، جو ایسے کردار ہیں، جس ملک کے وزراء یار ان ٹکے کی چھوکریوں کے ہاتھوں اس طرح کتے بنے ہوئے ہوں. دروغ بر گردن راوی. مجھے ایک صاحب نے بتایا کہ یہ جو خواتین ہوتی ہیں نا اس طرح کی، ان کا ایک وہ ہوتا ہے، ان کا ایک کریز ہوتا ہے کہ یہ جو بڑے بنے ان کو جھکانے کے لیے وہ ایسی غلیظ حرکتیں ان سے کرواتی ہیں. میں اپنے منہ سے وہ لفظ ادا کرتے ہوئے ڈرتا ہوں، لیکن آپ تو سمجھ یعنی ان کو کتا بنا کے ان کے گلے میں پٹا ڈال کے تو ان کو گھماتی ہیں. ایسے نخرے یہ ان کے اٹھاتے ہیں کہ آپ پریشان ہو جائیں سن کے. اور یار جب ان کی تقریریں سنو، جب ان کے باتیں سنو تو کیا یہ لوگ ہیں، اللہ نے کس قوم کو میں ہمیں پیدا کر دیا، کیا لوگ ہم پہ مسلط کر دیے ہیں. پاکستانیوں اپنی قسمت کرو، کاش تمہیں یہ عقل آ جائے، ووٹ دیتے ہوئے سوچ لو. کوئی نظام ہو، آپ دیکھیں نا کہہ رہے ہیں جی پارلیمانی نظام میں چل سکتا تو صدارتی نظام ہی چل سکتا ہے، نظام بدلو یہ کرو. یار دنیا کا کوئی نظام یہاں لے آؤ، اگر حریم شاہ کے ہاتھوں یہ منسٹر بلیک میل ہو رہے ہیں تو وہ نظام کیا ہے؟ میں کہتا ہوں اسلام نافذ کر دو یہاں.
جو دنیا کا نظام یہاں کمیونزم نافذ کر دو، یہاں آپ لندن کی جمہوریت نافذ کرتے ہیں، لیکن ان کا کیا کریں گے بھائی؟ وہ کریکٹر بھائی، کریکٹر ہوتا ہے سب کچھ، نظام کچھ نہیں ہوتا، اس کو چلانے والے ہوتے ہیں۔ امریکہ میں کوئی پاکستان سے کوئی الگ کوئی مریخ سے بن کے نہیں ان کے لیے نظام حکومت آیا، چلانے والے ہوتے ہیں ان کو، اور چلانے والے تو یہ ہیں۔ پتہ نہیں ان کا کیا پس منظر ہے، ان کے یہ کن خاندانوں سے آگے ہیں نکل کے، یہ نیچ گھٹیا لوگ جنہوں نے پاکستانی قوم کی، اپنی تو ان کی عزت ہے ہی نہیں نا کوئی، لیکن پاکستانی قوم کی عزت داؤ پہ لگا دی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں یہ حریم شاہ کے کارنامے صرف پاکستانی دیکھتے ہیں، انڈین نہیں دیکھتے، بنگلہ دیش کے لوگ نہیں دیکھتے جو ہمارا حصہ تھے؟ اور شکر کرتے ہوں گے کہ یار ہم ان سے تو الگ ہو گئے۔ آپ کو پتہ ہے اس وقت بنگلہ دیش کی معیشت نمبر 1 ہے ساؤتھ ایشیا میں۔ وہ یہ کہتے ہیں نا کہ اگر ان کے ساتھ رہتے ہیں تو وہی جو ہے وہ زندگی ہماری ہوتی ہے ان کے غلاموں کی۔ بات یہ ہے کہ تاریخ میں کیا لکھا ہے یہ ایک بات ہے، لیکن امر واقعہ کیا ہے، ہمارے سامنے کیا ہو رہا ہے؟ اسلام دہشت گردی کا مذہب تو نہیں نا، لیکن جو کردار ہم ادا کر رہے ہیں اس نے ہمیں دہشت گرد بنا دیا دنیا کے سامنے۔ یہ بے عزت لوگ ہیں یار، یہ بے عزت لوگ ہیں بھائی، یہ جو مسلط ہے بے عزت لوگ ہیں، ان کی کوئی عزت نہیں، کیونکہ ان کی اپنی عزت نہیں تو ان کو قوم کی عزت کا، ملک کی عزت کی کیا پرواہ ہے؟ کیا اس طرح کی یہ ویڈیوز یا آڈیو ریلیز ہونے کے بعد کوئی اخلاقی جواز بنتا ہے ان منسٹروں کا، ان لوگوں کا جس میں ان کے نام آئے ہیں کہ وہ اپنے عہدے پہ، اپنے اقتدار پہ رہ سکیں؟ کیا عمران خان نے اتنی اخلاقی جرات بھی نہیں ان کو کان سے پکڑ کے ان کے جوتے مار کے 2 دفعہ کرے؟ ان کو اتنا ہی قید پڑ گیا اس کے پاس بندوں کا۔ وما علینا الا البلاغ۔ ناظرین یہ باتیں تو تلخ ہیں لیکن سچی باتیں ہیں، آپ تک اس لیے پہنچاتے ہیں کہ کل کو اگر الیکشن ہو تو کوشش آپ کریں کہ جو پرانے لوگ ہیں ان کو منتخب نہ کریں، یہ گندے لوگ ہیں، ان سے جان چھڑوائیں، پڑھے لکھے لوگوں کو سامنے لائیں جو اس ملک کی تعمیر و ترقی میں اپنا کردار ادا کریں، اور قائد اعظم کے اس پاکستان کو ان جہنمیوں سے، ان بے شرموں بغیرتوں سے بچائیں۔ 72 سال ہو گئے ہیں ہمیں یہ ذلتیں برداشت کرتے ہوئے، اب میرے خیال سے بس ہو جانی چاہیے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس سفر میں، یہ سچائی کا جو سفر ہے، آپ اس میں میرا ساتھ دینا چاہتے ہیں، آپ سے درخواست ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور حوصلہ افزائی کریں۔ آپ کا بہت شکریہ۔